السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آرمی چیف حافظ سید جنرل عاصم منیر انہوں نے پچھلے دنوں نوجوانوں سے، خواتین سے جو خطاب کیا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے انسائٹس تحقیقی طور پہ میں نے خود بھی ایک تحقیق کے اور ریسرچ کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھے اور ڈیپلی ڈائیو کیا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ سب سے پہلی حیرت کہ اللہ نے ہمیں ایسا سپہ سالار عطا کیا ہے جو قرآن کو اس کے صحیح مخارج، تجوید و خیرات کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے، اور پھر اس کی تفہیم، ٹرانسلیشن، ترجمہ، اور اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن ہے آیات کی، وہ تفاسیر اور حدیث کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب ان کو میں نے ٹیلی کیا مختلف ریفرنسز کے ساتھ جو آرمی چیف نے ایکسپلین کی چیزیں، تو وہ تھیمز جو آرمی چیف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کے سامنے رکھے، لگتا یوں ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے رول کے مطابق کرتے ہیں، اور جو خطاب ہوا اس پہ اگر ہم آئیں تو نوجوانوں سے جو خوارج کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، وہ ریفرنسز جو بات آپ نے کی، وہ ریفرنسز میں صرف دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کے پاس وقت تو نہیں ہے حوالے دینے کا، لیکن جو انہوں نے کرکس یا خلاصہ نوجوانوں یا قوم کے سامنے رکھا، خدا گواہ ہے اتنی ڈیپ سٹڈی آج تک نہیں دیکھی۔ اور فرنٹ سے لیڈ کرنے والا سپہ سالار جو نہ صرف عسکری محاذ پر، ملٹری فرنٹ پر جو اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، بارڈر پہ جا رہے ہیں، بلکہ بارڈرز پہ بھی جوانوں کو قرآن کی آیات کی روشنی میں جہاد کا درس دے رہے ہیں، اور اپنے ملک میں نوجوانوں کو فتنے کے خاتمے کا ڈاکٹرائن اور پرامن پاکستان کا ایک نظریہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 رکھوں گا، چونکہ آرمی چیف نے ایک بات کی کہ یہ فتنہ، فساد، یہ خوارج کا پیدا کردہ، اس کے سامنے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑیں گے۔ اب یہ آپ نے کوٹ کی، لیکن آیت سنیں ہو بہو، اس کا میں مطالعے کی انڈورسمنٹ کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہ ورس نمبر 118 سورہ آل عمران 3rd چیپٹر ہے ہولی قرآن کا۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں، بعض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا، اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں وعدے کر دی ہیں مگر تم عقل کرو۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے اس آیت میں یہ حدیث کوٹ کی ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تفسیر القرآن العظیم کے اندر، ان ابی امامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ہم الخوارج۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 ہے، ان فتنہ انگیزی کرنے والوں سے مراد خوارج ہیں۔ تو یہ قرآن، حدیث، تفسیر کا ریفرنس جو آپ کے سامنے رکھا، جو بات آرمی چیف نے کی اس کا حوالہ بھی آپ کو 3 سورسز سے دے دیا۔ تو اب اس حوالے کے بغیر جو بات انہوں نے کی بغیر سٹڈی اور مطالعے کے نہیں ہوتی، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے وہ خوارج سے مراد فساد پھیلانے والوں سے جو دہشت گرد ہے، مکرو اور فریب کرتے ہیں، دھوکہ بازی ترک نہیں کرتے، ان سے مراد خوارج ہیں۔ پھر خوارج اللہ اور رسول سے برسر پیکار ہیں، اس لیے واجب القتل ہیں۔ یہ بھی آرمی چیف نے کوٹ کیا۔ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں خون ریزی، ڈاکہ زنی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزائے وہ قتل کیے جائیں، پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، اور یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے یا ملک بدر یا قید یا جلا وطن کیے جائیں، تو ان کے لیے رسوائی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مسلم آبادی پر ہتھیار اٹھانے اور راستے کو اپنی دہشت گردی کے ذریعے غیر محفوظ بنایا
ٹھیک ہے، تو اس کو یا قتل کرو یا پھانسی دو، چاہے کوئی بھی اذیت ناک سزا دو۔ امام طبری، ابن کثیر، سعید بن مسیب، مجاہد، عطا، حسن بصری، ابراہیم نخعی، دعاق نے بھی اسی معنی کو روایت کیا ہے۔ تو قرآن، سنت، تفاسیر، مفسرین، عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن اور دیگر مجاہد، مقاتل، حسن بصری، تابعین کے حوالوں کے ساتھ امت کا اجماع ہے کہ یہ فتنہ پرور گروہ ہے، اس پہ قیامت تک یہ ظاہر ہوتا رہے گا، جب دجال کے زمانے تک یہ اسٹیٹ کو جب بھی ریٹ کو چیلنج کریں، یا قتل کرو یا پھانسی دو یا قید کرو یا جلا وطن ہو، الا یہ کہ وہ اپنے اس سے پہلے توبہ کر لے۔ تو آرمی چیف نے جو ڈاکٹران نوجوانوں کو دیا وہ بڑا ہی اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ آپ نے پورا لٹریچر، اس کا مطلب ہے اسٹڈی کر کے وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ دوسرا، آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، جہاں معروف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرٹس میں وہ کانفرنس میں عالمی استحکام کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ابھرتا ہوا عالمی نظام اور پاکستان کا مستقبل، اس پہ بات کریں گے۔ دونوں اکیڈمیز کے درمیان ملٹری کے حوالے سے ماضی میں بھی بڑا اچھا کوآپریشن پایا جاتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والا آرمی چیف جو نوجوانوں کو ویژن بھی دے رہا ہے، قرآنک جو ورسز کوٹ کر کے بات بتا رہا ہے، اور برطانیہ میں جو پاکستان کے حوالے سے فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ جو کانفرنس ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ان سارے ایشوز کو لے کے بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کریں گے سابق سفیر ہے علی سرور نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل سید محمد رضا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پی ایم ایل این کی رہنما آمنہ حسن شیخ صاحبہ۔ جی علی سرور نقوی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ آرمی چیف کا یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، جو برطانیہ کی جو رائل ملٹری اکیڈمی ہے اس میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، ایمرجنگ جو گلوبل سسٹم اینڈ رول آف پاکستان، فیوچر آف پاکستان، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے یہ جو آرمی چیف کا دورہ ہے اور جو کانفرنس میں ان کی شراکت ہے، وہ ایک ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری، عسکری قیادت کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں آرمی چیف اس مرتبہ شریک ہو رہے ہیں جنرل عاصم منیر، اور وہ اس میں جو علاقائی صورتحال ہے اور جو دنیاوی پورے بین الاقوامی نقشے میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے متعلق ہم دونوں ممالک کے جو ماہر ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس فورم میں آرمی چیف نے کی نوٹ ایڈریس ایک تقریر کی ہے، جو کہ اس کی کلیدی تقریر ہے، سب سے اہم تقریر ہے، اور اس میں پاکستان کا موقف بتایا ہے۔ جی ہے کہ علاقائی مسائل کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے اس پہ تشویش ہے، اور خاص طور پہ غزہ کی کانفلکٹ کے بارے میں، اور پھر جو اس خطے کے جو انریزالوڈ ابھی تک کوئی حل جن کا نہیں نکلا ہے، خاص طور پہ جموں کشمیر کا معاملہ، اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ دنیاوی صورتحال، روس اور یوکرین کی جنگ، اور پیسفک اوشن میں، ایشیا پیسفک میں جو تنازع ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، کوریا میں ہے، تائیوان میں ہے، تو یہ سب جو ہم پاکستان جو ہے وہ تائیوان کے معاملے میں چین کی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ ہمارا ایک پورا ورلڈ ویو ہے، ہم ایک پورے نظریے کے ساتھ ساری دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم اپنا جو سرکاری موقف ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مرتبہ برطانیہ کی آرمی کو بتانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، جس کے وجہ سے آرمی چیف صاحب نے یہ تقریر کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایک کام انہوں نے انجام دیا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو بین الاقوامی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ آمنہ حسن شیخ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ آمنہ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ آرمی چیف کے دو ایونٹس، ایک تو نوجوانوں سے، یوتھ سے، خواتین سے انہوں نے جو سپیچ کی، بڑی تھورو انسائٹ فل سپیچ تھی، میں ابھی اسی کے ریفرنسز کوٹ کر رہا تھا۔
اور دوسرا ان کا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رائل ملٹری اکیڈمی کا وزٹ ہے، اور اس میں پاکستان کے فیوچر اور نیو گلوبل سسٹم جو ایک ایمرج ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں یوتھ کو جس طریقے سے انہوں نے انگیج کیا اور جس طرح قرآنک ورسز کوٹ کر کے فتنہ فساد سے دور رہنے کی بات کی، یہ ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے، مینٹور کا کام ہوتا ہے. اور یہ ایک بلیسنگ نہیں ہے کہ آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ حافظ قرآن تو ہیں ہی، لیکن جب وہ قرآن کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ کئی لوگ اس کو مذاق میں لے رہے تھے. ابھی میں ریفرنسز جو کوٹ کر رہا تھا احادیث تفسیر کے، جو باتیں انہوں نے کی وہی اس میں ہے. اسے بغیر مطالعے کے اسٹڈی کے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو یہ ایک بلیسنگ ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یوتھ کو ایک کلیئر ڈائریکشن ان کانٹیکسٹ آف قرآن اینڈ سنہ دینا یہ کتنا بڑا امپورٹنٹ؟ اچھا دیکھیے، میں سمجھتی ہوں آپ نے جیسے کہا ریفرنسز کی بات کی، یوتھ کی نظر سے اگر میں دیکھوں نا تو میرے لیے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اسکالرس کا کام ہوتا ہے، مینٹورز کا کام ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ایئرز ایک اس طرح کا امیج بنا دیا گیا ہے کہ جو اسلامک ریفرنس دے گا یا کوئی ملا ہوگا یا کچھ، تو وہ بڑی کوئی ریڈیکلزم کی بات کرے گا، بڑی ایکسٹریمسٹ بات کرے گا. مجھے جو بات اچھی لگی، میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم 33 ایئرز اولڈ، 33 سالہ زندگی میں نے نہیں دیکھا کسی کو اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہ وہ انگریزی بھی اچھی بول رہے ہیں، وہ اردو بھی اچھی بول رہے ہیں، وہ عربی بھی اچھی بول رہے ہیں. تو یوتھ سے انگیج کرنے کے لیے نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. آج کل کی جو یوتھ ہے، اے آئی کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو اگر آپ ریڈیکل طریقے سے چیزیں بتائیں گے ان کو نہیں سمجھ آئیں گی. سو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بہترین طریقے سے انہوں نے، اس سے بہتر اوریٹر میں نے تو نہیں سنا بڑے عرصے سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کو انکلوڈ کرنا، بچوں کو بتانا، کیونکہ ہماری جنریشنز ٹو بی ویری آنیسٹ اسلام سے کافی حد تک دور ہو چکی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے دور ہو چکی ہیں کہ ان کو ٹھیک طریقے سے وہ اسلامک ٹیچنگز پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں جی ہمارا سپہ سالار ہے، لیکن سپہ سالار اگر اس طرح سے فرنٹ فٹ سے لیڈ کرے گا تو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے. اچھا، خواتین پہ بھی انہوں نے بات کی جو آپ کا خواتین پہ جو بات کی، دیکھیں وہ انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جتنی عزت اسلام دیتا ہے، اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. یہ صرف ہماری یوتھ کو نہیں، میرا تو خیال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی یہ جو ٹاک ہے یہ پوری دنیا میں سنی گئی، کتابوں سے نکال کے وہ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا. کیونکہ ہم نے امپریشن پاکستان کا یہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے، پاکستان میں عورتیں کام نہیں کر سکتی. تو جب پاکستان کا آرمی چیف بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹ سے، فیمیل اسٹوڈنٹ سے، سب لوگوں سے بات کرتا ہے، اور وہ obviously انٹرنیشنلی چلتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ریلیجن میں خواتین کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. اور ہمیں ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی. میں آپ کو بتاؤں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی، اگر آپ ان کی پریس ٹاک کو، ان کی جتنی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی، اس کو اگر آپ سمرائز کریں نا تو اس میں آل ان آل یونٹی کا میسج تھا. عورتوں مردوں کے لیے، پٹھان سندھی بلوچی پنجابی کے لیے، ہر کسی کے لیے یونٹی کا میسج تھا. انہوں نے کہا میں صرف پاکستانیت جانتا ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں جانتا، نہ جینڈر، نہ ریلیجن، نہ کوئی اور چیز. تو اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جس دن ہم ایک پاکستانی ہو جائیں گے نا، ہمارے پرابلمز ہی ختم پرابلم سالو ہو جائیں گے. لیفٹیننٹ جنرل محمد رضا صاحب، یہ بتائیں، ایک طرف آپ کا سپہ سالار وکیل بن رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو پورٹرے کرنا، قرآن فہمی، حدیث، پھر نوجوانوں کی امپاورمنٹ، خواتین کو اسلام کا امیج کہ ہم نے سب سے پہلے رائٹس دیے. جیسے آمنہ نے کہا یہ میسیج ویسٹ تک بھی جائے گا. تو ایک وکیل کی حیثیت سے اسلام اور پاکستان کے، وہ ایک سولجر بھی ہیں لیکن آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ بھی وہ ذہن سازی کر رہے ہیں ملک اور قوم کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آرمی چیف کا جو ایڈریس تھا وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یوتھ جو ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیڈرز ہیں، اور انہوں نے وہی پیغام دیا جو کہ قائد اعظم دیتے رہے ہیں، جو علامہ اقبال کا خواب تھا. اور اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، اور تعلیم میں ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جن سے نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچتا ہو. انہوں نے مستقبل کے لیڈران کو اقبال کے شاہین کی طرح اپنی اڑان اونچی رکھنے کی ایڈوائس کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں، قائد اعظم نے جوانوں کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا
کہ جو ستون ہے ڈیولپمنٹ کے جو ستون ہے اس میں سب سے اونچی لیول کے اوپر تعلیم ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ سیکیورٹی کو قائم رکھا جائے اور اس کے اوپر ایمفسس ہو. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی علامہ اقبال کا وہ پیغام بھی ان کو بتایا کہ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ پیروں کا استاد بن سکتے ہیں، جی اے آئی کا زمانہ ہے، اور اس کے اوپر بھی ان کو ایمفسس ڈالنی چاہیے. اور اگر کوئی بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے ذہنوں کو ہائی جیک کریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور وہ ٹیررسٹ کی جو بیانیہ ہے اگر اس کو افواج اور اقوام اور نوجوانوں کے درمیان گیپ لانے کی کوشش کریں تو اس کو سمجھیں. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی جو ٹیررزم کے پاکستان میں مضمرات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، اور پاکستان اور نوجوانوں کی فیوچر کے اوپر اس کا کیا اثر بنے گا. جی بالکل، آپ نے بہت بہتر کہا. ابھی یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر کے انیشیٹوز پاکستان میں اور باہر بھی جس طرح سے وہ لیڈ کر رہے، یونٹی کی طرف اشارہ کیا تھا آمنہ حسن شیخ نے. آمنہ، آپ کے یونٹی کے پوائنٹ کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں. ابھی گرین انیشیٹو جو پروگرام ہے، SIFC انویسٹمنٹس آئی ہیں، گورنمنٹ اور جو ہے آرمی چیف کہیں، ادارہ کہیں، ملٹری، یہ سول ملٹری ریلیشن شپ ایک پیج پہ ہونا اچھی بات ہے. مریم نواز وہاں پہ کھڑی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، سول لیڈرشپ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، سب کا ایک پیج. اچھا شگون ہے، اچھی علامت ہے، مل جل کے چلیں. اب دیکھیں، ہم نے اسلام آباد میں پروجیکٹس ابھی دیکھے، سرینا والا یہاں کے دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، تو جو کام ہو رہا ہے اچھا، میرے خیال میں اس کو ڈائجسٹ کرنا چاہیے، مل کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن پروپیگیشن ایک طرف اپنی سائڈ پہ ہے، تو کئی لوگ ملٹری سول لیڈرشپ کو اکٹھا دیکھ کے تنقید کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ کیونکہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں جو ان کو فالو کرنے والے، ایک تو ان کی اپنی پرفارمنس زیرو رہی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اس طرح کے جتنے انیشیٹیوز ایک سال میں ہم نے دیکھے فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں، وہ ہم نے پچھلے 4 سال میں نہیں دیکھے. تو وہ پھر اس وجہ سے بھی چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جب اپنی پرفارمنس سے کمپیریزن ہوتا ہے، کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا کہ میرا حریف جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. اس کے بعد جہاں تک سول اور ملٹری ریلیشنز کی اور ان کے 1 پیج پہ ہونے کی بات ہوئی نا، تو ایک وہ 1 پیج تھا جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہوتے تھے کہ جی انگلی پکڑ کے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. ایک یہ ایکچوئل 1 پیج، اور اس کی میں آپ کو مثال اس چیز سے دوں گی کہ عمران خان نے 3 خط لکھے اور ان خطوں کا جواب صرف ایک لائن میں ملا کہ جا کے وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں. تو یہ وہ 1 پیج ہے جہاں پہ ادارہ، جہاں پہ حکومت، جہاں پہ تمام آرگنز آف اسٹیٹ اپنے اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہیں، پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ساتھ چل رہی ہیں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے. یہ وہ 1 پیج ہے جو ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے اور جو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. اور یہ ان کو ڈائجسٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود کبھی اچیو نہیں کر سکے. تو میرا خیال یہ ہے، جیسے آرمی چیف نے بھی ویری رائٹلی ذکر کیا اپنی جب انہوں نے بچوں سے اور ینگسٹر سے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو لوگ، ان کا اوبیسلی اشارہ ٹیررسٹ کی طرف تھا اور پاکستان پہ اٹیک کرنے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو بھی شخص پاکستان کی عزت پہ، آبرو پہ، پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی فوج پہ، فوج ہماری ہے تو آج ہم ہیں، ان کے اوپر جو حملہ کرتا ہے وہ حملہ ہاتھ سے کرے یا زبان سے کرے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اس لیے ہمیں تو، بلکہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ایک شو اس طرح کا کر رہے ہیں جس میں آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ہماری بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو اصل حقائق سے دوچار کریں، ان کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہے. یہ وہ 1 پیج ہے. اگر آج آپ کا ادارہ اور آپ کی حکومتیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی تو آپ پھر وہ جو کچھ پہلے ہوا 4 سال میں وہی کچھ ہوتا رہے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا، آپ نے جوڈیشری میں بھی پھوٹ ڈلوائی، آپ نے ادارے میں بھی پھوٹ ڈلوائی، آپ نے عوام میں بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. وہ پاکستان ہمیں چاہیے یا ہمیں یہ پاکستان چاہیے جس میں ہم سب ایک ساتھ ہوں؟ بالکل ایک ساتھ ہوں. جی جن صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزہ کے کانٹیکس میں یہ جو ایمرجنگ جو ایک سسٹم ہے گلوبل نیا،
بہت سارے نئے الائز ہیں، یورپی یونین امریکہ کے درمیان بھی ایک رفٹ آپ کو اب نظر آئے گا۔ مودی کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، غزہ کے فیوچر پہ ٹرمپ کے اس کے بعد، اور یہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں سعودیہ میں رشین ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی معاملات، تو ایک میرے خیال میں یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ جنرل عاصم منیر کون سا بیانیہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی باقاعدہ اور اونچی سطح پر ڈائلاگ کا ایک ضروری اور اہم حصہ ہے، جس سے یو کے اور پاکستان دونوں کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھیں گے۔ ٹھیک۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے نے ہمیشہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو رول ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور پاکستان کی قربانیوں کو بھی ہمیشہ اس نے اجاگر کیا ہے۔ اور پاکستان اور یو کے کی جو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے وہ ایکچولی ایگزمپلری ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے آفیسرز کا جو ایکسچینج ہے آف جوائنٹ ٹریننگ اور شیئرڈ سیکورٹی پرسپیکٹو، وہ بھی دونوں ممالک کے مفاد کے اندر ہے۔ ٹھیک۔ کمنگ بیک آپ کے سوال کی طرف، دیکھیے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ مڈل ایسٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور امریکہ جس غازہ کو جس طرح کا وہ دیکھنا چاہتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو بڑا کلیئرلی اپوز کیا ہے، جس طرح او آئی سی نے بھی اپوز کیا ہے، اور آئی ایم شیور آرمی چیف نے وہی بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ یو کے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پہ کم از کم 16 لاکھ کی ہمارا ڈائسپورا ہے، برٹش پاکستانیز ہیں، اور ہر سال کم از کم 4 to 5 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ وہاں پہ ریمیٹنسز کرتے ہیں پاکستان میں۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ نہایت ہی اہم دورہ تھا، اور ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ یو ایس آرم فورسز کے تمام سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی، اور میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے بہت بہتر کہا۔ ابھی یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک، سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر کے وزٹ پہ، اور ان کا ویژن جو اکٹھا کر رہے ہیں، یونائٹڈ کر رہے ہیں، پولرائزیشن ختم ہو رہی ہے، فالٹ لائنز کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ کا بھی اور اداروں کا بھی، سارے مل کے آن بورڈ ایک پیج پہ، کتنی اچھی بات ہوگی۔ خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ علی سرور نقوی صاحب، آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ جو نیو ایمرجنگ جو گلوبل سسٹم ہے، ایک تو یہ بتائیں یہ کیا ہے، اور اس میں پاکستان کے فیوچر پہ جو بات ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں آرمی چیف کا کیا موقف ہوگا اس میں؟ دیکھیے، جو نیو ایمرجنگ گلوبل سسٹم ہے وہ ابھی تشکیل ہو رہی ہے، اس کی ابھی وہ شیپ میں آ رہا ہے۔ وہ ہے بیسڈ ملٹی پولیرٹی پہ، یعنی کہ پہلے جو ایک دنیا کی جو مسلط طاقت تھی، جو سارے ملکوں پہ ڈومیننٹ تھی، وہ اب اس طرح نہیں ہے، اور اب مختلف پولز آف پاور ہو گئے ہیں، مختلف ملٹی پولیرٹی کے مختلف ممالک کے پاس پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ملک ہے وہ ہے چین، اور پاکستان کی چین سے دوستی ہے اور ہمیشہ رہی ہے، سن 49 سے لے کر اب تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایمرجنگ گلوبل آرڈر ہے، اس میں پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہوگا، اور اس کے بارے میں آرمی چیف کی تقریر جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوگا اور کر رہی ہوگی۔ اس تقریر میں یہ بتایا جا رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گلوبل آرڈر ہے اس کو بیس کرنا چاہیے اقوام متحدہ کے چارٹر پہ، جس میں کہ کوئی ایک ملک سارے دنیا کے باقی ممالک کے اوپر مسلط نہ ہو، جو کہ امریکہ اس وقت اس طرح کا ایک گلوبل پاور تھا، اور وہ ابھی بھی کوشش ہے کہ وہ مختلف ممالک میں علاقے قبضہ کر لے اور ایریاز لے لے۔ یہ جو ہے نا، یہ فرسودہ سوچ ہے،
ये 19वीं सदी और 20वीं सदी की सोच है। हम अब रहते हैं 21वीं सदी में, तो हमें चाहिए कि हम इन सब बातों को एक तरफ करें और, और फिर से अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मसावत सारे ममालिक के दरमियान वो कायम करें और उसमें मल्टीपोलर एक निज़ाम कायम हो जो कि इसमें मुख्तलिफ पोल्स ऑफ पावर हों। ये हमारा अप्रोच है। जी, जनरल सैयद मोहम्मद रज़ा साहब, आपके पास आऊँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का पाकिस्तान का नक्शा प्रपोज जो क्या बात हो सकती है, चूँकि इसमें थिंक टैंक्स भी हैं, मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं, इंटरनेशनली पूरी एक क्रीम इकट्ठी हो रही है वहाँ पे जो है वो थिंक टैंक्स की। तो पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइसेस हैं, वॉर ऑन टेरर, फिर खवारिश के ख़िलाफ़, फिर पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं आर्मी चीफ के इस स्पीच को? देखिए, एक तो उनकी ओपन स्पीच है, उसका अपना एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद जब वो सीनियर ब्रिटिश लीडरशिप के साथ वन टू वन मुलाकात करेंगे, तो आई एम श्योर उसके एजेंडे में सबसे अहम ये बात होगी कि अभी जो मोदी साहब ने ट्रम्प साहब से मुलाकात की है, और उसमें उनको हर तरह की डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोविजन की ऑफर की गई है। हत्ता के F-35 जो फाइटर जेट्स हैं जिनका भारत ने जो है उनकी डिमांड ही नहीं की, तो उसको उन्होंने कहा है कि आप ये ले लें। स्पेस में, AI में, इससे जो इलाके का बैलेंस ऑफ पावर है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। और मिसाइल टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की है। तो इसमें तो MTCR की ये खिलाफ वर्जी है, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इससे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो इलाके में जो अमन है उसको शायद शदीद नुकसान पहुँचेगा। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही अपना बयान दिया है और बताया है कि ट्रम्प साहब के इस तरह की जो चेंज ऑफ पॉलिसीज है या इंडिया को मजीद जो है उसको आम करने से इलाके में एक आर्म्स रेस भी शुरू होगी, जो ना तो पाकिस्तान के मफाद में है, ना इंडिया के, ना यूनाइटेड स्टेट्स के मफाद में है, और ना ही वो इलाके में, खित्ते में अमन के फ़ायदे में है। तो ये हमारे एक सीरियस कंसर्न है जो कि मेरे ख्याल में कम्युनिकेट होगा। साथ ही हमारा इंडिया की तरफ से जो अफगान गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वहाँ की जो टेररिस्ट की सपोर्ट है, उसको भी मेरे ख्याल में बातचीत उसके ऊपर होगी। और पाकिस्तान की जो कंसर्न्स हैं अबाउट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर मेरे ख्याल में उनके साथ बातचीत होगी और उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा जी जी। पाकिस्तान। आमना, ये बताइएगा कि अभी आपसे बात हो रही थी जब ख़वातीन की एम्पावरमेंट की आर्मी चीफ ने बात की, इस्लाम के पर्सपेक्टिव में बताया, सैयदा खदीजा बिजनेस वैमन के तौर पे, सैयदा आयशा से लोग आके लर्न करते बहुत दूर से। तो ख़वातीन का इस्लाम में इमाम जाफ़र सादिक की बहू काजिल को ज़ात रही, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में हमें रोल मिलता है। ये नहीं कि उसे बुर्का पहना के घर तक मुक़य्यद कर दो और ना ही बाजार का खेल, उसे इज़्ज़त के साथ वर्क प्लेस पे भी वो जाए, एजुकेशन भी सीखे, लीडिंग रोल। और पुराने दौर में भी हम देखें इस्लामिक कल्चर में, मिडीवियल पीरियड में ख़वातीन जो है पुलिस इंस्ट्रक्टर, इंस्पेक्टर्स भी रही हैं, ठीक है, साहिबतुस्सूक़ ये खिलाफा मॉडल में भी रही हैं। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था तो आपने बताया कि माल्टा में कोई शायद ट्रेनिंग के लिए आप लोग जा रहे हैं, उसमें आप भी हैं। तो बताएं, ये ख़वातीन को एम्पावर करना, ये ट्रेनिंग सेशन बाहर के मुल्कों में, यही तो एम्पावरमेंट है। तो आपका विज़िट क्या है और किस हवाले से है? जी, मेरा जो विज़िट है बेसिकली वो तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक ट्रेनिंग है और मैं बड़ी मशकूर हूँ अपनी गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों बेंचेस से एक मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनको Opposition से भी है। एक अपोजिशन से That's है good. और एक मेरी साइड से। और उसके अंदर बड़ी अच्छी बात है कि जेंडर बैलेंस भी रखा गया। देखिए, ये चीज़ें होती हैं और मैं समझती हूँ आर्मी चीफ ने भी
ناٹ اونلی کہ انہوں نے اسٹرانگ میسج دیا ہے جب بچوں سے بات کی، جب وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس انوگریشن پہ گئے تو انہوں نے اس میسج کو ایکچولی ایکشنز میں بھی کنورٹ کیا نا، کہ وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑا ایک اسٹرانگ یونٹی کا میسج دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں خواتین کو سمجھا جاتا تھا، مجھے یاد ہے جیسے آپ نے میری ٹریننگ کی بات کی تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں لا کر رہی تھی اور جب میں پالیٹکس کر رہی تھی تو میری فیملی کو بڑا کہا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں اپنی بچی کو اس طرح کی، یہ کوئی عورتوں کے کرنے کے کام ہے، اس کو وکیل بناؤ گے، اس کو سیاست میں بھیجو گے. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیوٹی آ رہی ہے گورنمنٹ ایک خاتون کے ہاتھوں میں آنے کے ساتھ، ایک سپہ سالار ہمارا اتنا پروگریسو ہو جو اسلام کے حوالے سے اسلام کو ساتھ لے کے ہمیں پروگریسونیس کا وہ پیغام دے رہا ہے. اور آپ نے حضرت خدیجہ کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارلی ایئرز آف بزنس میں تو ان سے سیکھا ہے. جس وقت انہوں نے ان کا بزنس جوائن کیا تو انہوں نے تو ان سے سیکھنا شروع کیا. ملکۃ العرب کا ٹائٹل ہے ان کا. ایگزیکٹلی. اگر عورت سے سیکھنا یا عورت کو اتنا انفیریئر سمجھا جاتا ہے اسلام میں تو ان کو سیکھنے کے بجائے وہی وہ پروفٹ سکھاتے. آنیسٹی نکاح کا باعث بنی. اور وہ اس کے علاوہ جس وقت ان پہ وحی نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے ان کے پاس گئے کیونکہ شی واز دا ون جس کو وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور سب سے سمجھدار سمجھتے تھے کہ میں اس سے یہ چیز شیئر کروں گا تو یہ مجھے ٹھیک مشورہ دے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے. آئی تھنک ون لائنر بتائیے گا، پاکستان کا فیوچر، آرمی چیف بھی لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی، آپ کیا سمجھتی ہیں میسج کیا ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ بڑا پازیٹیو میسج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی پولرائزیشن پھیلائی گئی ہے، جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں یا جو ریئل ٹیررسٹ ہیں، دونوں کی طرف سے اس کو ختم کریں گے اور پاکستان کو پاکستانیوں کی طرح انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا فیوچر آرمی چیف کی کاوشوں کی روشنی میں جس طرح ادارے قربانیاں دے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کیا نوجوانوں کو میسج دیں گے ون لائنر؟ دیکھیں یہ ہے کہ خود کو اپنے مستقبل کے اوپر اور پاکستان دونوں کے مستقبل کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے اور اگر وہ قائد اعظم کے دیے ہوئے موٹو یعنی یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا. جی علی سرور نقوی صاحب، کیا دیکھتے ہیں فیوچر آف پاکستان؟ جی ہاں، دیکھیے پاکستان کا میں کہوں گا کہ میں نے ایک کانفرنس میں ابھی کہا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو کہتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں یہ رہ سکے گا بحیثیت خود مختار ریاست. وہ آج ہمارے 7 دہائی ہمارے گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ اور 7 دہائی اور 7 دہائی گزرتے جائیں گے. پاکستان اپنے اصولوں پہ قائم رہے اور اس کی نئی نسل جو ہے اس پہ پیروی کرے تو ہم آگے انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، جنرل رضا صاحب، آمنہ حسن شیخ صاحبہ. آج کی گفتگو کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو گرا سکے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور ناظرین کو بتاتے چلوں کہ مدینہ طیبہ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو پاکستان بنتا ہے، جس کا مطلب ہے دا لینڈ آف دا پیور. یہ پاک سرزمین جو 27ویں شب کو مارز وجود میں آئی، جس کی نسبتیں قرآن، صاحب قرآن، شب قدر اور رمضان المبارک سے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے جو ملک اس مہینے میں بنا، جس ملک کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس میں سوورن اتھارٹی بلونگز ٹو آلمائٹی اللہ alone، اور اختیارات جو حکومت کے پاس ہیں، ریاست کے پاس، وہ امانت ہیں، وہ اس کو فیئرنس کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، عدل و انصاف اور مساوات کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرے گی. جی ہاں، یہ وہ پاکستان ہے جس کی جغرافیائی اہمیت، جسے اللہ رب العزت نے 4 موسموں سے نوازا ہے، جہاں کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا، جہاں کی مصنوعات، جہاں کے منرلز، نیچرل ریسورسز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ویل ایکوپڈ کنٹری. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی فالٹ لائنز کو، اپنے تنازعات کو، اپنے فصلحوا بینہما، ریکونسلیشن کی میتھڈولوجی اور کانفلکٹ پریونشن کے ذریعے ہم گھر میں مل بیٹھ کے طے کریں. گھر میں اگر تنازع ہوتا ہے تو گھر کے بڑے کو سب کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے. گھر کے برتن نہیں توڑے جاتے، محلے میں شور نہیں مچایا جاتا. یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ماں ہے. اگر ماں ڈانٹ بھی دے تو بیٹے کو جب رات کو دیر سے آئے تو وہ اس وقت تک اس کا انتظار کرتی رہتی ہے جب وہ گھر نہ لوٹ آئے. تو ماں سختی اس لیے کرتی ہے کہ اصلاح ہو سکے.
تو ہمارے شہریوں سے بھی، قوم سے بھی اپیل ہے، جہاں قوانین سخت ہوتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ سیاست نام ہی اصلاح کا ہے، وہ اصلاح جب سیاست مدن بنتی ہے تو عام پبلک کی اصلاح مراد ہوتی ہے۔ تو آئیے پاکستان کو خوشحالی کا ایسا گہوارہ بنائیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز مل کے ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے آبجیکٹیو سے اختلاف کریں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔